اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. آج منطق شیخ رضا مظفر میں ہم الجہل و اقسامہ پڑھیں گے. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں اور وہ تھوڑی سی تفصیل بھی رکھتی ہیں، اور اس کے بعد ہم اس مقدمے کے اگلے حصے میں داخل ہو جائیں گے. منطق کا جو مقدمہ ہے، کیونکہ یہ مباحث حقیقت میں حل ہوتی ہیں ایک بڑی حد تک فلسفے میں، لیکن ہم اسے منطق کی حد تک اسے ملاحظہ کریں گے. الجہل و اقسامہ، کیونکہ آپ علم کی تو اقسام پڑھ چکے نا. بس علم حصولی کتنی چیزیں ہیں؟ کیا ہے؟ پہلی علم حصولی میں پہلی کیا ہے؟ پہلے بھی غلط یاد کیا ہے آپ نے. تصور ہے اور دوسرے تصدیق. تصدیق میں کتنے موارد ہیں تصدیق کے؟ دو. پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ حکم لگائے گا. نہیں، مورد سے مراد یہ اقسام ہے. مورد اقسام تصدیق کتنی ہے؟ دو. یقین اور ظن. احسن. یقین سے کیا مراد ہے؟ احتمال نہ ہوگا، اور اگر خبر کے دو طرفوں میں سے ایک طرف رجحان زیادہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اور اس کے مد مقابل واحد، اور دونوں طرف برابر ہو شک. میں نے آپ کو چونکہ مثالیں دی ہیں جو ہمارے علوم میں یا ہمیں درپیش آتی ہیں، اس لیے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم تصدیق کہہ رہے ہیں یقین بالمعنی اعم مراد ہے یا یقین بالمعنی الاخص؟ یقین بالمعنی الاخص مراد ہے. یقین بالمعنی الاخص آپ کے لیے حل ہوگا اسی طرح کہ آپ قسم ثالث کو جب پڑھیں گے. قسم ثالث ہم نے شروع کی ہوئی تھی، 5-6 درس اس کے ہوئے تھے، تو یہ ہم نے اس میں پڑھ لیا تھا. وہ ایک 5-6 درس میں آپ یقین بالمعنی اخذ والا سن سکتے ہیں. بہرحال یہاں پہ بعض نے شیخ رضا مظفر کے اوپر ایک اعتراض کیا ہے. وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا علم کی تعریف پیچھے کی ہے؟ الصورۃ الحاصلۃ عند العقل. اب عقل کے پاس جو صورت حاصل ہوتی ہے وہ مطابق واقع کبھی ہوتی ہے اور کبھی مطابق واقع نہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس لیے بعض نے کہا کہ لازم ہے کہ وہاں پہ یہ قید لگائے المطابق للواقع، وإلا تو وہ جہل کو شامل ہو جائے گی. صحیح ہے. اس لیے آپ وہاں پہ کتاب کی اس جگہ نوٹ کر لیں المطابق للواقع. اگرچہ ہم نے بار بار پڑھا اسی اعتبار سے ہے. صحیح ہے. لیکن کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ حضور اس طور پہ تو جہل بھی کیا ہے، وہ شامل ہو جائے گا علم کو. جہل کو شروع کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جہل کی تعریف کیا بنے گی. جہل کی کیا تعریف بنے گی؟ جہل کی تعریف حقیقت میں انہوں نے ضمنی طور پہ اس بحث کو ابھارا ہے. ضمنی بات ہوتی ہے کہ ہمارے پیش نظر یہ بحث نہیں تھی، لیکن ہم نے مثلا سورج کا تذکرہ کر دیا تو چلو آپ چاند کا بھی کر دیں. بعض ہوتی ہیں بحث ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں. علم کا ہم نے تذکرہ کیا ہے تو اس کے ضمن میں جہل بھی آ جاتا ہے اور جہل کی اقسام بھی آ جاتی ہیں. ایک یہ وجہ ہے ضمنی بحث ہے کیونکہ علم سے جہل کا تعلق ہے. نمبر 2، جہل مرکب آیا علم ہے یا نہیں، اس وجہ سے بھی اس سے بحث کی جاتی ہے. کیونکہ جہل مرکب اعتقاد اور یقین تو ہے. ابھی آئے گی انشاءاللہ یہ بحث. بات کیا ہے؟ اعتقاد اور یقین تو ہے. ہم پہلے جہل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہے کیا. کیونکہ جب میں کلمہ جہل کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں کوئی تصور آ رہا ہے؟ اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے تصور پہلے ذہن میں بنایا جائے. پھر جہل کے احکام ہیں کہ جو جہل کے تصور کے اوپر منطبق ہوں گے. منطق اور فلسفہ آپ اس کو نا ذہن اور عقل کا جم کہہ سکتے ہیں. جم دیکھیں نا،
ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں جم میں؟ ورزش کرتے ہیں, باڈی بلڈنگ کرتے ہیں نا, اپنے جسم کو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, صحیح اسے توانا کرتے ہیں نا. تو منطق اور فلسفہ پڑھیں گے یا میتھمیٹکس پڑھیں تو آپ کا ذہن مضبوط ہو جائے گا. نہیں اس سے آپ کے وہ جب جم میں جاتا ہے نا تو درد ہوتا ہے ابھی بازو میں, تو یہ درد ہو رہا ہے ذہن کو ابھی آپ کیونکہ زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے, تو اب سوچنا پڑ رہا تو مشکل پیش آ رہی ہے. لہذا ہے توجہ کریں. جہل کیا ہے؟ جہل میں علم کے مقابل ہے. حقیقت میں انسان جو سوچنے میں خطا کرتا ہے اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ دو میں سے ایک ہوتی ہے. انسان جب کسی شے کے سوچنے میں یا حکم لگانے میں اشتباہ کرتا ہے اس کی وجوہات دو میں سے ایک ہوتی ہے. یا تصور صحیح نہیں ہے یا تصدیق کرنے میں اشتباہ کیا ہے. یہ علوم میں بہت زیادہ ہے. یا تصور درست نہیں کیا شے کا یا اس کی تصدیق کرنے میں اشتباہ کیا ہے. صحیح ہے, اشتباہ کیا ہے. تصور صحیح نہیں ہے یا تصدیق کرنے میں اشتباہ کیا ہے. یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو اس جگہ پہ در حقیقت منطق کیا کرتی ہے, وہ صحیح تصور بھی کراتی ہے اور صحیح تصدیق کا طریقہ کار بھی بتاتی ہے, اور آپ غور و فکر میں اشتباہ سے بچ جاتے ہیں. حتیٰ فلسفے میں بہت سارے یہ مسائل ہیں. ایک بندہ ساری عمر فقہ اور اصول پڑھتا رہا, اس نے فلسفہ صحیح طرح پڑھا ہی نہیں تھا, تو اب اس نے فلسفے کے جو نتائج ہیں ان کے اوپر حکم لگانا شروع کر دیا. نہ اس کے ذہن میں اس فلسفی اصطلاح کا صحیح تصور ہے, تو ادھر تصور میں مشکل ہے اگر صحیح تصور نہیں کیا تو. کیوں وہ حکم لگانے میں اشتباہ کر رہا ہے؟ کیونکہ تصور درست. مثلا وہاں پہ الوجود کہہ کے حکم لگایا گیا ہے, اور وجود سے مراد ممکن الوجود لیا گیا, مخلوقات لیا گیا ہے. اور جو سمجھ رہا ہے فقہ اور اصول پڑھ کے فلسفہ بغیر استاد یا عرفان بغیر استاد کے پڑھنے والا کہ ادھر وجود سے مراد اللہ ہے, تو وہ حکم لگانے میں اشتباہ کرے گا یا نہیں؟ وہ کہے گا سارے فلسفی کافر ہیں. وہ یہی کہے گا نا کہ فلسفی کہہ رہا ہے الوجود مطلب اس طرح, اور وجود تو اللہ ہوتا ہے, تو یہ تو سارے کے سارے چلو کافر ہو گئے کہ یہ کیوں مخلوقات والا حکم اللہ پہ لگا دیں. تو یہ اشتباہات کا سبب بنتا ہے. بعض اوقات تصور درست کیا ہے لیکن اس نے جو حکم لگایا ہے وہ حکم اس نے تعقل کر کے نہیں لگایا. تو آپ کو منطق آ کے ایسے قواعد دیتی ہے جس قواعد کے ذریعے سے تصور بھی درست ہو جائے اگر تصور میں مشکل ہے, اور اگر تصور میں مشکل نہیں ہے تصدیق میں مشکل ہے تو ان قواعد کے ذریعے سے تصدیق آپ کر لیں گے. بس منطق دو ہی حصوں پر مشتمل ہے. خوب آئیں, تصور کیسے درست ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تصور میں جو مشکل آپ کو پیش آتی ہے, ایک لفظ آپ سنتے ہیں اس کا تصور نہیں بن رہا, وہ دو حرفوں سے خالی نہیں ہے. یا تو آپ کو اس لفظ کا اصلا معنی نہیں پتا, معنی پتا لگ جائے مسئلہ حل ہو جائے گا, اتنا بدیہی ہے, واضح ہے, لیکن وہ لفظ اجنبی تھا. یا یہ ہے کہ اس شے کا تصور کرنے کے لیے غور و فکر کی احتیاج ہے, وہ بھی منطقی تعریف کریں گے تو وہ مسئلہ حل ہوگا. وہ ابھی آگے بحث آ رہی ہے. ہم یہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ جہل کی تعریف کریں, تو یہ یاد رکھیں جہل کی کوئی منطقی تعریف نہیں ہے, کیونکہ جہل کا معنی بہت واضح ہے. درست, اس کی کوئی منطقی ایسی الجھی پیچیدہ تعریف نہیں ہے. جہاں پہ معنی واضح ہو اس معنی واضح کرنے کو ہم دو طرح سے بیان کرتے ہیں. یہ لغت کی کتابوں میں بہت کثرت سے ہے. ایک دفعہ آپ اس کے معنی کی تشریح کر دیتے ہیں. وہ جو واضح معنی اس کو مثلا اسلوب بدل کر جو آشنا اسلوب میں لکھ دیتے ہیں, آشنا اسلوب جس سے آپ آشنا ہے اس میں لکھ دیتے ہیں. یا آپ مقابل لے آتے ہیں,
اس معنی کے مقابل کو ذکر کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ رات. اب اس کو میں دو طرح سے بیان کر سکتا ہوں. رات صحیح ہے. جب اندھیرا ہر طرف دنیا میں چھا جائے اسے رات کہتے ہیں. یہ میں نے کیا کیا؟ اسی کی تشریح کر دی. کوئی تعریف منطقی نہیں کی. یا یہ کہو کہ جو دن کے مقابلے میں، مقابل سے آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ جو دن کے مقابل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ رات. کوئی پوچھے اوپر کسے کہتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ جو نیچے کے مقابلے میں ہو. بدل کے آشنا اسلوب یعنی آپ نے عبارت بدل دی. جس عبارت سے آپ آشنا ہیں آپ اس کو لے آئیں. درست ہے؟ جس سے آشنا ہے آپ اس کو لے آئیں. جہاں پہ بھی جہل کے اوپر آپ غور کریں. رات ہے. اسی طرح ابھی ایک دو اور مثالیں لے لیں تاکہ آپ کے لیے یہ معنی آسان ہو جائے. اور رات کے بعد دن. اوپر کی کیسے تشریح کریں گے؟ کہیں گے جو نیچے کے مقابلے میں ہو. بایاں کہیں گے جو دائیں کے مقابلے میں ہو. ابھی یہ حصہ اول جو تصورات ہے اس میں تقابل اور اس کی اقسام آپ آگے پڑھیں گے. اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ تقابل کی 4 قسمیں ہیں اور مقابل سے ہی معنی سمجھ آتا ہے. صحیح ہے. مثلا اگر آپ نے وجود کو جاننا ہے تو اس کا مقابل کیا؟ عدم. آپ کے جو عدم کے مقابلے میں کوئی تشریح نہیں ہے، واضح چیز ہے. تو جو واضح چیزیں ہوتی ہیں عموماً اس کے مقابل کو ذکر کر دیا جاتا ہے. جہل بھی اسی طرح ہے کہ جہل کیا کوئی علم کے مقابلے میں. علم کے مقابلے میں کو کیا کہتے ہیں؟ جہل. لیکن ادھر ایک اختلاف برپا ہو جاتا ہے. مقابل ہمارے پاس ہے 4 قسم کے. اب یہ والی بحث انہوں نے پہلے لکھ دی لائن. اصولاً یہ ہونی چاہیے تھی لائن جو انہوں نے پہلی 2 لائنیں لکھی ہیں یہ متقابلان سمجھانے کے بعد ہونی چاہیے تھی. صحیح ہے. یعنی بالفاظ دیگر جہل و اقسامہ میں ہمارے پاس بحثیں اس عنوان کے تحت 2 بحثیں ہیں. ایک ہے کہ جہل کسے کہتے ہیں اور دوسرا کیا ہے اقسام جہل کیا ہے. اقسام جہل انہوں نے بسیط اور مرکب میں تقسیم کی. تصور اور جہل تصوری اور جہل تصدیقی میں تقسیم کی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جہل تصدیقی کو پھر آگے ذکر کیا ہے کہ بسیط ہے یا مرکب ہے. صحیح. یہ میں چارٹ اس لیے بنا دیتا ہوں کہ آئے اب ہم اس مشکل اسلوب کے مطابق چلیں. جہل کے اس عنوان میں اس کتاب کے اندر جہل کے بارے میں 2 ہمارے پاس بحثیں ہیں. جہل کی جو اقسام، جہل کی اقسام، انہوں نے جہل کی اقسام 2 کی ہیں. جہل تصوری اور جہل تصدیقی. کوئی کہے گا یہ کس بنیاد پہ کی ہیں؟ کوئی علم کے مقابل آنے کی وجہ سے. صحیح. پھر جہل تصدیقی کو 2 حصوں میں کیا ہے. بسیط اور مرکب. جہل مرکب. جہل تصوری جو ہے یہ ہمیشہ بسیط ہوتا ہے. اس کے اوپر ہیں نظریات اور گفتگو موجود ہے لیکن ہم اس کی مزید ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. ہم زیادہ دقت سے دیکھیں گے جہل خود کسے کہتے ہیں، مقابل سے کیا مراد ہے. اب آئیں آپ مقابل کو دیکھیں. مقابل 2 چیزوں کا آپس میں کمپیریزن آپ کرتے ہیں. صحیح. تقابل مقابلہ یا 2 چیزوں کو ایک دوسرے سے آپ مقابلے میں اس کے لے آتے ہیں. مثلا آپ یہاں پہ ایک چیز ذکر کرتے ہیں، اس کے برخلاف یہاں پہ ایک چیز ہوگی. میں چند مثالیں لکھتا ہوں. ان مثالوں کے ذریعے سے آپ نے جاننا ہے اور ہم نے اس سے زیادہ نہیں پڑھنا، مثالوں سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے وَإِلَّا بحث سے خارج ہو جائیں گے. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں انسان اور لا انسان یا غیر انسان. یہ جگہ اس میں
ایک طرف وجود ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ عدم ہے. اس اسلوب کا نام ہے متناقضین، متناقضان. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ متناقضان. متناقضان ہر شے کا بنا سکتے ہیں. وجود لائیں اس کے ساتھ لا لگا کے عدم کر دیں اسے. کرسی لا کرسی. نقیض کی علامت یہ ہے کہ اس کے مد مقابل کو آپ نے لا لگا کے معلوم کر دینا. ٹھیک، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک وجود ہے تو دوسرا کیا ہے؟ عدم. ادھر آ گئے. دوسرا بصر یعنی بینائی. بینائی اور اعمیٰ یعنی نابینا. نابینا یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں عدم ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہے وجود. بصر بینائی کا وجود، اور اعمیٰ یہ کیا ہے؟ عدم. اس کو انہوں نے نام دیا ہے ملکہ و عدم ملکہ. ابھی میں تھوڑی وضاحت کروں گا، مثالیں بس آپ غور کریں. تیسری ہمارے پاس مثال آ جاتی ہے مثلا دن رات. صحیح، یا آپ کہیں گے کالا سفید. ادھر آپ خاصیت دیکھیں گے یہ بھی وجود ہے اور یہ بھی وجود ہے. اس کو کہتے ہیں متضاد. اسے کیا کہتے ہیں؟ تضاد. متضادان، دونوں وجود ہوتے ہیں. تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے چوتھا اوپر نیچے. اسے کہتے ہیں متضاد تضایف. متضاد یا فان، اوپر نیچے دائیں بائیں. صحیح جی. متضایفان، متضایفان ہے. ادھر بھی دیکھیں اوپر بھی وجود ہے اور نیچے بھی وجود تو ہوتا ہے. خوب، یہ آپ کے پاس متضادان، متناقضان، ملکہ و عدم ملکہ، متضادان، متضایفان. بصر کے مخالف کے عامی ہے. اعمیٰ اندھا، نابینا. آپ نے مثالوں پہ غور کیا. تناقض میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا دو میں سے ایک نہ ہو. اسے کہتے ہیں رفع بھی نہیں ہو سکتی. یا دونوں میں سے ایک ہونا لازم ہے اور دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی. آپ کے انسان بھی اور کے لا انسان بھی. متناقضان میں کیا ہے؟ وجود اور عدم ہے، لیکن مطلق طور پہ وجود عدم ہے. انسان کے وجود کا اعتراف ہے، جب کہیں گے لا انسان تو کوئی اس میں انسان کے نہ ہونے کا ہے. لیکن ادھر ایک چیز غور کریں، انسان کا دائرہ وسیع ہے یا لا انسان کا دائرہ وسیع ہے؟ لا انسان کا دائرہ وسیع ہے. صحیح. آ جائیں اب ہم متناقضان میں. تو آپ کو پتہ لگے لا یا غیر لگا کے تناقض بنا لیتے ہیں وجود اور عدم. ملکہ عدم ملکہ. ملکہ سے ادھر مراد ہے صلاحیت اور شأنیت. صلاحیت. ملکہ عدم ملکہ میں کیا مراد ہے؟ صلاحیت. یعنی جس میں، یعنی ملکہ عدم ملکہ میں دو چیزیں ہوں گی، صفت پلس صلاحیت. جس ذات میں اس صفت کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہے اس ذات کو ہم کہیں گے کہ ملکہ. اور اسی ملکہ کو عدم کر دیں تو کیا کریں گے؟ عدم ملکہ کہلائے گا. مثال کے طور پر پتھر اندھا ہو سکتا ہے، دیوار اندھا ہو سکتی ہے. تو اگر ہم کہیں گے کہ اس صفت سے متصف کر سکتے ہیں بینائی سے پتھروں کو، دیواروں کو، اسے یہ ملکہ عدم ملکہ بنے گا؟ ملکہ عدم ملکہ بصر اور وہ بنے گا. وہ کہیں گے کہ جس میں صلاحیت ہو اس کے ساتھ بصر لگا سکتے ہیں، جس میں صلاحیت ہو بینائی کی اس کے نابینا پن کو ہم عدم ملکہ کہیں گے.
بس ملکہ اور عدم ملکہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ذات، صفت، صلاحیت. یعنی اس کو آپ اس طرح جمع کر سکتے ہیں کہ ملکہ عدم ملکہ میں ملکہ کا مطلب کیا ہے؟ وعدم ملکہ یعنی صلاحیت. صحیح. ذات، صفت اور صلاحیت. ملکہ اس جگہ پہ صلاحیت کا بالقوہ ہونے کا نام ہے، لیکن علم اخلاق میں ملکہ کسے کہتے ہیں؟ بالفعل جو صلاحیت ہوتی ہے. یا آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. صحیح ہے. عملی طور پہ بعض صلاحیتیں حاصل ہو جاتی ہیں نا، اسے اخلاق میں ملکہ کہتے ہیں، لیکن منطق میں ملکہ صلاحیت یعنی وہ ذات، اس ذات کو، یعنی اس ذات کو اس صفت سے متصف یا غیر متصف کر سکتے ہیں جو اس صفت سے تعلق رکھنے کی صلاحیت و قابلیت رکھتی تھی. صلاحیت و قابلیت رکھتی تھی. ملکہ عدم ملکہ واضح ہوا. مثال کے طور پہ علم اخلاق میں کہتے فعلاً جو قوت صلاحیت حاصل ہو رہی ہے تو وہ بالقوہ ہو گیا نا. بالقوہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس قوت تو موجود ہے. مثلا ایک بچہ ہے، اس نے ابھی لکھنا شروع کیا ہے تو قوت تو لکھنے کی ہے اس میں، لیکن اس کو صلاحیت بھی لکھنے کی حاصل ہو گئی. منطق میں ملکہ عدم ملکہ بالقوہ کے اعتبار سے اس کے اندر صلاحیت ایک شے کی ہے بس، یعنی دیکھنے کی صلاحیت تھی، بے شک پیدائشی اندھا ہو، وہ نابینا ہو، تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ نابینا. غیر متصف کر سکتے ہیں، ہاں، جو اس صفت سے تعلق رکھنے کی صلاحیت و قابلیت رکھتی ہو. اب مثلا شجاعت، ہم کہہ سکتے ہیں کہ درخت بڑا شجاع ہے، سارے طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ درخت وہ ذات نہیں ہے کہ جو شجاعت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اس لیے درخت کو بزدل کہہ سکتے ہیں؟ بزدل بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ آپ الفاظ دیگر جاہل بھی نہیں کہتے. ابھی ہم اس کی مثالوں پہ آئیں گے، آپ ان مثالوں کو غور سے دیکھیں. ملکہ و عدم ملکہ، اس میں اوصاف کو متصف ذات سے کیا جاتا ہے صلاحیت کے ہوتے ہوئے. اگر اس کو پانے کی صلاحیت ہے تو اس کے عدم کو ہم اس سے متصف کر سکتے ہیں، وإلا اس کے عدم کو متصف نہیں کر سکتے. اس اعتبار سے ایک دو میں مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شجاعت یہ پہلے ہم پڑھ لیں. تضاد میں دونوں چیزیں موجود رہیں گی لیکن قابل جمع نہیں ہے. ایک ذات میں بیک وقت دو چیزیں قابل جمع نہیں ہیں. یہ تقابل کی چاروں قسموں میں یہی ہے ضابطہ. تقابل میں ایک یہ دونوں چیزیں، دونوں متقابل چیزیں ایک وقت میں ایک جگہ پر اور ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک ذات پر ایک وقت میں ایک جہت سے یہ تین امور ایک وقت میں ایک ذات میں ایک جہت سے جمع نہیں ہو سکتی. اچھا، دن اور رات دونوں موجود ہوتے ہیں یا نہیں؟ کالا اور سفید، کالا سفید کی مثال سب سے بہتر ہے اس میں تضاد کو سمجھنے کے لیے. خوب ہے. عموماً تضاد میں جن چیزوں میں ہوتا ہے عموماً وہ ہوتی ہیں صفات ہی. صفات میں ہی عموماً، ذوات میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا کالا اور سفید صفت بنتی ہے یا ذات بنتی ہے؟ صفت. دن رات زمان کی بالفرض صفت بن جاتی ہے. خیر اس میں ہم آگے ہی دیکھیں گے ذات ہے یا صفت. متضایفان، اوپر نیچے دائیں بائیں باپ بیٹا. صحیح ہے. ایک کا تصور نہ ہو تو دوسرے کا تصور نہیں آتا. تضایف میں یہ خوبی ہے، ایک کا تصور ہو تو دوسرے کا تصور آتا ہے.
اب میں چند مثالیں پوچھتا ہوں. شجاعت اور بزدلی یہ ان چاروں میں سے کیا ہے؟ شجاعت اور بزدلی. تضاد ہے شجاعت یا ملکہ عدم ملکہ ہے؟ شجاعت اور بزدلی. ہاں شجاعت ملکہ عدم. ان میں اخلاق کسی طرح بحث کرتے ہیں. شجاعت ملکہ صحیح. اچھا اسی طریقے سے ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں مثلا غصہ اور رحمت، رحمت اور غضب. رحمت اور غضب یعنی رحیم ہے یا بڑا غضبناک ہے. ملکہ تضاد ہے رحمت اور غضب. صلاحیت جس میں نہ ہو اسے بھی غضب سے آپ کر سکتے ہیں متصف؟ نہیں کر سکتے. متضاد میں نے ایک دو آتی ہیں ہمارے پاس شرائط، وہ اس کو بھی آپ وہ دیکھیں. یعنی آپ نے ابھی دیکھ رہے ملکہ عدم ملکہ کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس میں ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. صحیح ہے. جو ضدین ہوتے ہیں یہ دو ایسی وجودی چیزیں کہ ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہوتا ہے. متضاد میں، متضائفان میں بھی ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل کے اوپر موقوف ہوتا ہے. لیکن آپ نے یہاں پہ دیکھیں کہ جو متضاد ہے، متضاد اس میں ایک کے بعد دوسری صفت وجود میں آتی ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ آپ اور تضاد کی مثالیں لے آئیں. نہ حرارت، آگ اور ٹھنڈک، یہ کیا ہے؟ ملکہ عدم ملکہ یا متضاد یا نقیضین؟ حرارت نقیض ہیں. کیسے نقیض ہیں؟ یہ تو آپ نے غلط کیا. چاروں کے چاروں نہیں جمع ہو سکتے ایک وقت میں. یہ تضاد ہے. لیکن صحیح معیار پہ صحیح پکڑیں. تقابل ایک وقت میں ایک جہت سے ایک جگہ پہ نہیں جمع ہو سکتے کبھی بھی. یہ چاروں کے چاروں نہیں جمع ہو سکتے. صحیح ہے. نقیضین میں ہوتا ہے جس کو ثابت کیا اسی کا برعکس. انسان لا انسان، یہ بہت آسان مثال ہے. انسان لا انسان. ملکہ عدم ملکہ میں صلاحیت کی بنیاد پہ وہ چیزیں جو صلاحیت کی بنیاد پہ ہیں. متضاد وہ وہاں پہ یہ ہے کہ ہاں ٹھنڈا گرم ہے. جیسے اس میں کیا ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل کے اوپر موقوف نہیں ہے. تضاد میں معذرت میں نے پہلے بولا تھا موقوف ہے، نہیں موقوف نہیں ہے. متضائفان میں موقوف ہے. صحیح ہے. ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل کے اوپر موقوف نہیں ہے. اور یہ جو ہیں حرارت اور ٹھنڈک، اب یہ دونوں وجودی ہیں. متضاد میں دو وجودی چیزیں ہوتی ہیں اور پے در پہ وہ آ سکتی ہیں ایک ہی شے کے اوپر. درست ہے. اچھا ایک موضوع کے اوپر جمع ہو سکتی ہے. اور چند میں مثالیں لاتا ہوں آپ سے جس میں آپ جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں. طالب اور غیر طالب، متناقضان، وجود اور عدم، وجود اور عدم متناقضان ہیں. درست ہے. اب آ جاتے ہیں علم اور جہل کیا ہے. ان چاروں میں سے کتنے کے احتمال ہیں؟ پہلے یہ تو لائیں. نہیں کتنے احتمال ہیں؟ چاروں کا احتمال دیا جا سکتا ہے یا تین کا یا دو کا؟ علم اور جہل. ایک ملکہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے، متضاد بھی ہو سکتا ہے. کالا سفید جیسا نہیں. پہلے یہ سوال دو ہو سکتے ہیں یا چاروں اس میں احتمال دیے جا سکتے ہیں. ہاں متضائفین تو کسی صورت نہیں ہو سکتا.
ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہے. جیسے علم کہتے ہیں جہل ذہن میں آ جاتا ہے. جیسے میں اوپر کہتا ہوں نیچے کا تصور آتا ہے یا نہیں؟ نیچے کا تصور کیے بغیر اوپر کا تصور ہو سکتا ہے؟ وہ متضائفان ہے. ہاں متضائفان تین احتمال دے سکتے ہیں، تضائف کا احتمال نہیں ہے. ان تین میں ضعیف تر کون سا ہے؟ متضاد، کیونکہ اس میں دونوں وجود ہیں. جہل وجود رکھتا ہے. ان تین میں کون سا احتمال ضعیف ترین ہے کہ اس کا ہونا بہت دور ہے، بعید ہے کہ وہ متضادان، کیونکہ جہل وجود نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ جہل میں حقیقت میں شے وجود نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیں علم ہم نے کیا کہا تھا؟ وجود تصور. اگر تصور نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ادھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار اچھا وہ کسی اور شے کا تصور سمجھ رہا ہو، ادھر تو تصور ہو گیا. یعنی جہل وہ والی چیز نہیں ہے. اس لیے آج آ کے ساری بات کس میں رہ جاتی ہے؟ پہلے دو میں. متناقضان ہے یا ملکہ عدم ملکہ، اسی میں علماء میں اختلاف ہے. جو کہتے ہیں کہ عدم علم کو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ متناقضان ہے. بعض نے کہا کہ علم تو ہر شے، آپ دیوار کو نہیں کہہ سکتے عالم، آپ ذرے کو نہیں کہہ سکتے عالم. عام حالت میں رہیں، عرفان میں نہ چلے جائیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ قرآن میں ہے کہ ہر ذرہ کچھ نہ کچھ تو شعور رکھتا ہے، تسبیح کر رہا ہے. ایک جبری تسبیح ہے، ایک اختیاری تسبیح ہے. ایک عام حالت کو آپ مد نظر رکھیں. اگر ہم اس اعتبار سے اب دیکھ لیں اور ہر شے سے وابستہ کر سکتے ہیں علم کو، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جہل کیا کہلائے گا؟ علم کیا کہلائے گا؟ دیکھیے علم اور جہل میں کیا نسبت کہلائے گی؟ اگر علم کی صفت کو ہر شے سے آپ تعلق دے سکتے ہیں، مربوط کر سکتے ہیں. دیکھیں ملکہ عدم ملکہ کے لیے کیا شرط تھی؟ میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ ادھر ہر شے سے اسے وابستہ کر سکتے ہیں. ادھر کہاں صلاحیت دیکھ رہے ہیں؟ وجود اور عدم ہر شے سے نہیں تعلق قائم کر سکتا. پھر تناقض ہو جائے گا نا دونوں کے درمیان میں. اگر آپ کہتے ہیں نا ہر ذرہ وہ اپنی حد تک عالم ہے اور اسے علم سے وابستہ یا تعلق اس کو دے سکتے ہیں، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلاحیت کو مد نظر نہیں رکھ رہے. آپ کو زیادہ کیا محسوس ہوتا ہے، متناقضان یا ملکہ عدم ملکہ؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ علم اور جہل میں کیا ہے نسبت؟ متناقضان ہے. یعنی آپ عالم دیوار کو بھی کہتے ہیں عالم ہے، لیکن جب آپ کہیں گے نا متناقضان، آپ دیوار کو عدم کہہ سکتے ہیں. صحیح، لیکن آپ ادھر کہتے ہیں کہ متناقض، یہ دیوار کو عالم، درخت کو عالم، درخت کو جاہل، تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں متناقضان؟ اللہ اکبر. علم کو کیا ہے؟ علم اور جہل میں تقابل ہے. سمجھنے کی کوشش کریں نا. علم اور جہل میں کیا ہے؟ تقابل. تو تقابل ان دو کے درمیان کون سا نوع تقابل ہے؟ ملکہ عدم ملکہ کا یا ناقضان جو ہے نا؟ جی ہاں، علم و جہل کو کہہ سکتے ہیں. صحیح. جیسے علم لا علم، یہ لا علم جو ہے وہ جہل ہو جائے گا. کلن مطلب لے لیا نا اس نے. دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ تناقض ہم جب لائیں گے وہ عمومیت رکھتا ہے، لیکن جہاں پر ایسا تناقض جو صلاحیت کی بنیاد پہ آپ اس سے وابستہ کریں گے تو وہ ملکہ عدم ملکہ کی صلاح کے تحت آ جائے گا. صلاحیت کی بنیاد پہ کریں گے وہاں عالم اور جاہل کی بات ہوگی، علم جہل کی بات نہیں ہوگی. علم اور جہل صفت ہے، صفت ہے یا ذات ہے؟ صفت ہے. تو صفت جب ذات سے متصف ہو تو وہ عالم کہلاتی ہے. تو پھر کیا ایک آپ عالم جاہل کہیں گے، علم جہل کے ایک ہی چیز ہے نا.
یہ آپ غور و فکر کر کے، کیونکہ آپ نے بعد میں تو غور و فکر کرنا نہیں، ادھر ہی اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اگر کی بات نہیں ہے، اگر کا جواب ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ آپ ان چاروں میں سے ایک کی بات کریں۔ کیوں؟ کیا مطلب صلاحیت؟ اگر اس کو جہل کو کہیں کہ دماغ کو اجال نہیں کر سکتے ہیں، بس دماغ اجال نہیں کہہ سکتے، ہاں یہ دلیل ایک بنتی ہے کہ ہم علم کی صفت کو اس ذات سے متصف کرتے ہیں جس میں علم لینے کی صلاحیت ہو، اور جب ہم کہتے ہیں کہ جہل علم کے مقابلے میں ہے تو یقیناً جو علم کی لینے کی صلاحیت رکھے گا جہل کو بھی اسی سے متصف کریں گے۔ جیسے نابینا کی صفت کو آپ کس ذات سے متصف کرتے ہیں؟ جو بینائی کی صلاحیت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو؟ بس صلاحیت کی قید جہاں پہ اضافہ کر کے تقابل ہو سکتا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ ملکہ اور عدم ملکہ۔ صحیح ہے؟ جہاں پہ بھی صلاحیت کی قید کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مطلب کو لینا ہو تو وہاں پہ کیا کہلائے گا وہ؟ بس علم اور جہل میں پھر کیا ہے آپس میں نسبت؟ ملکہ اور عدم ملکہ۔ اب واضح تناقض کا قول بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہمارے لیے جو قابل قبول قول ہے وہ کیا کہلایا؟ شیخ نے یہ کہا ہے ایک کو ملکہ اور غیر ملکہ کو کہا ہے یا دونوں کو کہا ہے؟ اب وہ ابھی پڑھتے ہیں، آپ اپنا فیصلہ تو رکھیں نا ذہن میں، کیونکہ آپ لوگوں کا ذہن ایک جگہ پہنچنا ضروری ہے۔ یہاں پہ آپ نے تقلید نہیں غور و فکر کرنا ہے۔ دیکھیں متناقضان میں آپ اگر عدم کی نسبت دینا ایک وجودی شے کو، وجود اور عدم ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، آپ کس شے کو وجود اور عدم کہہ سکتے ہیں خارج میں؟ اگر آپ مطلقاً ایک شے جو وجود میں آ سکتی ہے اسے عدم کہیں تو آپ اس کے اوپر اطلاق کر سکتے ہیں، صحیح ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ مثلا دیوار، لا دیوار کیا کہلائے گا؟ ہاں یہ متناقض، تناقض میں نا کوئی قید نہیں ہے۔ ملکہ عدم ملکہ میں کیا آ گیا؟ قید ہے، صلاحیت کی قید۔ اس لیے جہاں پہ بھی ایک صفت کو آپ کسی ذات سے متصف کریں صلاحیت کی شرط پہ، تو اس جگہ پہ اس صفت کا اس سے آپ کا عدم کرنا کیا کہلائے گا؟ ملکہ و عدم۔ مثلا آپ یہ دیکھیں نا، ویسے تو ملکہ عدم ملکہ میں جو بھی نابینا ہے، نابینا پن، یہ سلب ہے یا نہیں؟ بصارت کا نہ ہونا ہے یا نہیں؟ نہ ہونا ہے۔ اب پتھر بھی صلاحیت وہ نہیں ہوتا، دیکھتا، دیوار بھی نہیں دیکھتی، ہاتھ بھی نہیں دیکھتا، تو آپ اسے تو نہیں کہتے نا اندھا؟ یہ کیوں نہیں کہتے اسے صلاحیت؟ یہ مطلب یہاں پہ عدم اس کے ساتھ عدم کو مد نظر قرار دے رہے ہیں صلاحیت کے ہوتے ہوئے، یعنی صلاحیت کی شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے عدم کو ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن عدم دو طرح کے ہو گئے۔ ایک عدم وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے نسبت کسی شے سے دینی ہے تو وہ وجود کے مقابلے میں دے رہے ہیں، اس شے کے وجود کے مقابلے میں، یہ کیا کہلائے گا؟ متناقض۔ جب بھی وجود کے مقابلے میں آجے کیا کہلائے گا؟ متناقض۔ لیکن ایک دفعہ آپ عدم کی نسبت دیتے ہیں ایک شے کی طرف، اس کے اندر اس صفت کو حاصل کرنے یا اس صفت سے تعلق جوڑنے کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جب آپ صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شے سے اس صفت کا انکار کر رہے ہیں یا اس کے لیے عدم کی نسبت دے رہے ہیں، یہ کیا کہلائے گا؟ ملکہ اور عدم ملکہ۔ واضح ہے یہاں تک بات؟ اب علم اور جہل آپ کو زیادہ کیا محسوس ہوتا ہے؟ ملکہ اور عدم ملکہ، کیونکہ علم ہم جہل کی نسبت دیواروں اور پتھروں کو نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ان میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اگر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی، البتہ اگر ہم وجود کے اعتبار سے دیکھیں، وجود علم اور وجود جہل، تو وہاں پہ یہ ایک احتمال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ متناقضان کہیں، جیسا کہ بعض منطقیوں نے اسے نقیض کی صورت بھی
کہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نقیضان میں ہمیشہ ہر صورت میں دو میں سے ایک موجود ہوتا ہے، انسان ہے یا لا انسان ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن ملکہ اور عدم ملکہ ممکن ہے دونوں ہی نہ ہو۔ اگر کہہ دیں سخت نرم، سخت و نرم آپ سوچیں، سخت ایک وجود ہے یا نہیں، اور نرم وجود ہے یا نہیں؟ ملکہ عدم ملکہ اور متناقضان کی علامت یہ ہے کہ ان کا مد مقابل عدم ہے، صحیح، ان میں کیا ہے؟ مقابل عدم ہے۔ یہ آپ جب ہم قرآنی الفاظ معنی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تب یہ وہ چیزیں بہت آتی ہیں، لیکن یہ متضاد اور متضایفان اس دونوں میں وجود ہے نا، دونوں آپ خود غور کریں، متضایفان میں بھی باپ اور بیٹے کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ متضایفان۔ آگ اور حرارت ممکن ہے کہ آپ اس طرح سے کہہ سکیں، بالفرض وجود کی نسبت ہوتی ہے، متضایفان میں دونوں موجود ہیں، ملکہ عدم ملکہ اور متناقضان میں دونوں موجود نہیں ہیں۔ اب جہل جو ہے وہ وجود نہیں ہے، یہ بات تو مسلم ہے، لیکن عدم ہے تو عدم وجود کے مقابلے میں ہے، وجود علم کے مقابلے میں ہے یا نہیں؟ عدم جو ہے وہ صلاحیت کو بھی ساتھ مد نظر رکھا جا رہا ہے، علم تو موجود نہیں ہے اس میں، لیکن صلاحیت کو بھی اس میں مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ یا یہ کہہ لیں متناقضان میں جہاں صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جائے، وہ متناقضان کے دائرے سے نکل کے کہاں آ جائے گی؟ ملکہ عدم ملکہ میں، صحیح ہے؟ متناقضان میں جہاں پہ عدم ثابت کیا جائے صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ کیا بن جائے گا؟ یہ ملکہ عدم ملکہ، جہاں صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نسبت تھی، بس ملکہ عدم و ملکہ میں صلاحیت کو مد نظر آپ رکھیں۔ آئے اب آپ اسے پڑھیں، پہلا پیراگراف بقیہ کل انشاءاللہ۔ لیس الجہل الا عدم العلم، یہ تو بات مسلم ہوگی کہ جہل کیا ہے؟ عدم علم، لیکن یہ جو آپ عدم علم کہہ رہے ہیں یہ وجود علم کے مقابلے میں عدم علم ہے یا اس میں صلاحیت بھی پیش نظر ہے؟ ممن لہ الاستعداد للعلم وتمکن منہ، کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس میں علم کی صلاحیت اور استعداد بھی ہو اور وہ تمکن یعنی قدرت بھی رکھتا ہو علم حاصل کرنے کی۔ منہ کی ضمیر علم کی طرف لوٹ رہی ہے، تمکن قدرت، علم کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ یہ اب جو یہ شیخ رضا مظفر کا نظریہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا متضاد، تناقض ہو گیا، تناقض، محنت پہ پانی پھیر دینا، سوچ کے بولے نا۔ وہ تیسرا والا ہو گیا، تو تیسرا والا نہیں ہے، استعداد کے ساتھ ہو گیا نا، صلاحیت استعداد، یہ آپ کے کیا اس میں جواب ہے؟ من کو لیں گے ذات اور استعداد کو لیں گے احسن، استعداد میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں صلاحیت، یہ آپ نے جو پہلے پڑھا ہوا ہے نا اس کو ذہن سے نکالنا لازم ہے۔ اگر پہلے کچھ منطق کی معلومات پہلے ہونا تو یہی صورت نکلتی ہے، آپ بولتے رہے آخر میں اس نے وہی بات کہنی جو اس کے پہلے ذہن میں تھی۔ یہ ملکہ عدم ملکہ ہے، ممن لہ الاستعداد عدم العلم، جب عدم العلم کہہ دیا تو تضاد کہاں سے آ گیا؟ تضایف کہاں سے آ گیا اس میں؟ عدم العلم کا تو دو ہی احتمال ہے، یا تناقض ہے یا ملکہ عدم ملکہ۔ جمادات والجماوات، جمادات یعنی یہ ٹھوس چیزیں پتھر وغیرہ، اور جماوات یہ مویشیوں کو بھی کہتے ہیں، عجم نباتات کہتے ہیں اس کو، عجموات والعجم، عجم نہیں کہتے، عجم گونگوں کو کہتے ہیں نا جو بول نہ سکیں، عرب کے مقابلے میں اسی لیے بقیہ کو وہ عجم کہتے تھے۔ عجموات یعنی آپ یہ حیوانات کہتے ہیں۔ لا نسمیہا جاہلتاً ولا عالمتاً، ہم ان کو جمادات و عجموات کو نہ جاہل کہہ سکتے نہ عالم۔ مثل العمى، جیسے اندھا پن، فإنہ عدم البصر، نابینا پن کیا ہوتا ہے؟ بصارت کا نہ ہونا۔ فی من شأنہ ان یبصر،
کہ جس میں یہ شان یعنی صلاحیت ہو کہ وہ دیکھ سکے، اس کو آپ کہتے ہیں اعما. فلا یسمى الحجر اعما، پتھر کو نابینا یا اندھا نہیں کہتے. وسیاتی ان مثل هذا يسمى عدم ملکۃ، انشاءاللہ جلدی آئے گا ان قریب آپ کے پاس، اور اس وقت تک آپ بھول بھی چکے ہوں گے کہ عدم ملکہ اسے کہا جاتا ہے. ومقابلہ هو العلم والبصر، اور اس کے مقابلے میں علم والبصر یسمى ملکۃ. ومقابلہ یعنی اسی کے مقابل، جو بصر اور علم اوپر پڑھا ہے نا آپ نے، اس کے مقابل. آپ نے جو اعما اور عدم البصر پڑھا ہے نا، اس کے مقابل. اور جہل کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ عدم ملکہ کس کو کہیں گے؟ دیکھیں، بینائی اور نابینا، بینا اور نابینا، اس میں ملکہ کیا ہے؟ بینا اور نابینا. بینائی ملکہ ہے نا، تو اس ملکہ کا متضا وہ کیا الٹ کیا ہو جائے گا؟ مقابل عدم ملکہ، وہ کیا ہو جائے گی؟ نابینائی. اسی طرح علم کیا کہلائے گا؟ ملکہ. اور اس ملکہ کا چھن جانا کیا کہلائے گا؟ عدم ملکہ، جہل. درست ہے. اسی طرح سے آپ اور چیزیں بھی لا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ حرکت اور سکون، ان دو میں کیا نسبت ہے؟ عقائد میں اسی طرح بحث آتی ہے. سکون بھی موجود ہے. سکون اور حرکت اور سکون، حرکت سکون آیا وجود ہے یا عدم حرکت کا نام ہے؟ اگر عدم حرکت کا نام ہے تو جو شے حرکت کر سکتی ہے اس کو ہم حرکت سے متصف کرتے ہیں، یا یہ متناقضان ہے، یا حرکت ہے یا سکون ہے. متناقضان جہاں ہوں گے نا، دو میں سے ایک ہوگا. ملکہ عدم ملکہ میں یہ نہیں ہوتا نتیجہ. تو یہ زیادہ بہتر کیا؟ حرکت اور سکون. یہ عقائد، اس سے عقائد ہمارے متاثر ہو جائیں گے. یہ متناقضان ہے حرکت اور سکون، یا ملکہ عدم ملکہ ہے؟ تو پھر متناقضات ہے ملکہ عدم ملکہ. آپ حرکت، اس ہر شے کو حرکت سے تعبیر، وجود حرکت سے تعبیر کر سکتے ہیں. اللہ متحرک ہے یا ساکن ہے؟ دونوں نہیں ہیں. نہیں معلوم تو اور خطرناک ہے. لازم ہے کہ اللہ کی معرفت اتنی ہو کہ نہ وہ متحرک نہ سکون. اللہ کی ذات جو ہے اس پہ احوال جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے. اس لیے حرکت اور سکون کی نسبت آپ اسے دے سکتے ہیں کہ جس میں یہ شانیت اور صلاحیت ہے. یہ جو صلاحیت سے مراد نہیں کہ اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کا محتاج نہیں ہے. جسم کے عوارض میں سے حرکت اور سکون. صحیح. بہرحال آگے دیکھیں. فَيُقَالْ إِنَّ الْعِلْمَ وَالْجَهْلَ مُتَقَابِلَانِ تَقَابُلَ الْمَلَكَةِ وَالْعَدَمِهَا، کہ علم اور جہل میں تقابل پایا جاتا ہے، لیکن ملکہ اور عدم ملکہ کا تقابل پایا جاتا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.